قد افلح المؤمنون، مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے. الذین، الذی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہوتا ہے اس سے پہلے والے اسم کی. تو مومن کون ہے مومن؟ تو اب الذین، اب ان مومن کی صفات بتائی جا رہی ہے. یعنی پہلے کہا گیا کہ مومن فلاح پا گئے، تو مومن کون، کس کو ہم مومن کہیں گے؟ تو اب الذین، وہ لوگ، وہ فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں، اور اللہ کی قبولیت کی فکر اور ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے میں اس طرح سے کروں کہ اللہ قبول کر لے. تو یہ خشوع ہے، اور اس میں جسم پر اطمینان ہونا چاہیے. انسان نماز میں اپنے ہاتھوں سے کھیل نہ رہا ہو، کبھی انگلیاں موڑ رہا ہو، کبھی کہیں سے کھجلی کر رہا ہو، کہیں کچھ کر رہا ہو، کبھی ادھر ادھر نظر کو پھیر رہا ہو. نہیں، خشوع میں ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں تمام اعضاء اطمینان سے ہوتے ہیں، اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نماز میں جو حرکات کرنی ضروری ہے. تو اس کو خشوع کہتے ہیں. تو نماز میں خشوع کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے. تو نماز تو اب دیکھیں خشوع بھی سب کا برابر نہیں ہوتا. کسی کا خشوع زیادہ ہوتا ہے، کسی کی نماز میں اس کا ذہن بھی بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان کا خشوع کا لیول الگ ہوتا ہے، اور یہ بھی محنت سے، توجہ سے، دعا سے بڑھایا جا سکتا ہے. تو جو ہم خشوع بڑھائیں گے نماز میں، ایسے ہی ہمارا ایمان بھی بڑھے گا انشاءاللہ. اور جتنا خشوع سے کمی ہو جائے گی ہماری نماز میں، اتنا نماز جو ہے وہ ہماری اپنی جو ایمان کی کمی کو شو کرے گی کہ ہم اس طرح خود کو بھی جج کر سکتے ہیں کہ میری نمازوں میں کتنا خشوع ہے، میرا دھیان کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایمان بھی ہمارا ہوتا ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بار بار ذہن بھٹکے بھی تو بار بار انسان جد و جہد کر کے پھر اللہ کی طرف توجہ کرے. کیونکہ جتنا انسان اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے نماز میں. تو جب بھی ہمیں خیال آئے کہ اوہو میرا ذہن بھٹک گیا، پھر سے فوراً اللہ کی طرف پلٹے تو انشاءاللہ. اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا بھی ہے. ایون نماز کے دوران بھی انسان اللہ سے یہ پناہ مانگ سکتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، اور انسان اپنی نماز کی طرف دھیان دے.